पास ना हाइपर ना होना। किस चीज में? हमने गाड़ी मार दी है। क्या कर दिया? तू सुन, घर वाली जो भी लिए नहीं, 72 लाख रुपए की, काले रंग की, वो मार दी है। गाड़ी आपकी अच्छी खासी स्पीड में थी, समय लगी है। ये चेक करो जी, ये चेक करो, पूरा फेंडर अंदर दिख गया। अब आई डोंट नो ये पेंट होगा क्या होगा, बद्दा क्या जाती वाली गल है। नवी गड्डी, यहाँ मेरी ये उंगली लगी है, विद इन अ सेकंड ये पूरा पोटा छिल गया और ये सारा खून खून हो गया। आजकल मेरे फौज है, और फौज भी ऐसी कि जिनके पास जनाबे हुर भी नहीं। हाय 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 वाह। आजो 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 आजो, जिंदाबाद। मेरा गैंग आ गया। ओए कपड़े किथे चल खाना खा, खाना खा पालक खा, पालक क्या कर रहा है? वो बैठे वो बैठे वो बैठे। और ये यहाँ कैसे आया है? शैतान ही उन्होंने अंदर एसी चला के बैठा है, रील बनवाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, तब लोग बड़ा काम किया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। ये आप देख रहे हैं वीडियो में कि रजब भट्ट यूसीपी के बिल्कुल सामने खड़ा है और हाथ में एक पेपर लिया हुआ है, और उस पेपर में रजब भट्ट ने लिखा हुआ है लंगर ए हुसैनी और साथ एरो डाला हुआ है। ये आप देख रहे हैं, इसमें रजब भट्ट ने लिखा हुआ है लंगर ए हुसैनी और साथ एरो डाला हुआ है। और रजब भट्ट ने अनाउंस नहीं किया था कि वो यूसीपी के सामने सिग्मा मोटर में जो सा है ना वो लंगर तकसीम करेगा, इसलिए जो सा है लोग आए नहीं, लोगों को पता ही नहीं था। अगर लोगों को पता होता कि यहाँ पर लंगर तकसीम हो रहा है तब भी ना आते, लेकिन अगर लोगों को ये पता होता कि रजब भट्ट बजाते खुद जो सा यहाँ पर लंगर तकसीम करेगा तो फिर शायद बहुत ज़्यादा लोग आ जाते। असल में हुआ ये कि रजब भट्ट ने कोई स्टेटस नहीं लगाया। रजब भट्ट के दोस्तों ने रजब भट्ट को मना कर दिया कि उधर जाके ही तुम जो सा वीडियो बनाना, व्लॉग करना, लेकिन हम किसी को बताते नहीं हैं कि हम जो सा है वो लंगर तकसीम करेंगे। तो रजब भट्ट ने जब किसी को बताया नहीं तो लोग आए नहीं, और लेकिन लोग रजब भट्ट ने पकड़ पकड़ के ना लोगों को खिलाया है, पकड़ पकड़ के लोगों को जो है ना वो खिलाता रहा है। अब यहाँ पर ना हमारा एक एतराज़ है, ये जो इसने पोस्टर पकड़ा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है लंगर ए हुसैनी, यहाँ पर ये वर्ड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की भी ये तालीम नहीं थी कि उनके नाम का लंगर जो है ना वो खिलाया जाए। उनकी भी तालीम वही थी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि जूते का एक तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना है। तो लंगर सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम का होता है, किसी और के नाम का लंगर देना जायज़ नहीं है। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की भी तालीम थी, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीम यही थी जो हमें दे कर गए हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका भी, बल्कि जितने भी सहाबा कराम गुज़रे हैं, जितने भी अहले बैत हमारे अहले बैत थे, उन सब का यही मौक़िफ़ था कि तौहीद पे नो कंप्रोमाइज़, तौहीद पर कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी आपने मांगना है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना है। लेकिन ये वाली चीज़ जो रजब भट्ट ने लगाई है लंगर हुसैनी, यहाँ पे लिखना चाहिए था अल्लाह ताला का लंगर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया हुआ लंगर आए और खाएं, इस तरह लिखना चाहिए था। लंगर हुसैनी लिख के एक ख़ास मकतब फ़िक्र को जो सा ना टारगेट करना ये ठीक नहीं था। तो रजब भट्ट ने ऐसा किया। लेकिन मैं आप लोगों को ना इस पर एक कुरान मजीद की आयत भी सुनाता हूँ जो कि अहले तशय्युअ का वजीफ़ा भी है, दिन रात का वजीफ़ा जो ये पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें चाहिए कि वो इस पर अमल भी करें। वो है सूरह नमल और आयत नंबर 62, औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वो आयत क्या है? वो आयत ये है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दाअ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द आइलाहुम्मा आइलाहुम्मा कलीलन मा तज़क्करून। अब मैंने इसको एक लफ्ज़ को 3 दफ़ा क्यों पढ़ा है? क्योंकि इसमें गहराई थी। आइलाहुम्मा कलीलन मा तज़क्करून। इसका तर्जुमा सुने, आपको लग पता जाएगा। इसका तर्जुमा ये है कि बेकस की पुकार को जब कि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर करता है और तुम्हें ज़मीन पर अगलों का खलीफा बनाता है।
کیا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ اور ایک اور آیت ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جب بھی وہ دعا کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پاور ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ آپ نے یہ آیت یاد رکھنی ہے، اور اس سے آپ کا عقیدہ جو ہے نا توحید والا عقیدہ ہمیشہ رہے گا کہ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے اور تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو؟ یہ والی آیت آپ نے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اگر میرے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو تو معذرت، میں اتنی عربی تو نہیں جانتا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 آپ خود کھول کے پڑھ لیجئے گا، تاکہ میرا تو تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا تو تلفظ ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو آیت کا نمبر بتا دیا ہے، تشریح بھی پڑھیے گا، اس کی تفسیر پڑھیے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کیا گہرائیاں کھولی ہوئی ہیں۔ خیر، یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رجب بٹ کو تقریباً 90 لاکھ کے قریب جو سی ہے نا عوام سنتی ہے، اور نہ صرف سنتی ہے بلکہ فالو کرتی ہے۔ تو یہاں پر رجب بٹ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ رجب بٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر آئے، توحید کی طرف لے کر آئے، نہ کہ کسی اسپیسیفک فرقے کی طرف لے کر آئے۔ ہاں، کالا لباس پہنو، ہم مانتے ہیں کہ کالا لباس پہننا سنت ہے، ہم اس کی انکاری نہیں ہے، لیکن یہ والی چیزیں کرنا کہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ فکس کرنا، وہ بھی لنگر کے اوپر، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ جو بھی چیز تقسیم کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ اس لیے جو رجب بٹ نے یہ سوچا ہوگا نا کہ میں یہاں پہ لنگر تقسیم کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگ مجھے سکپ کرتے جا رہے ہیں، اور دل میں اس کے یہ آ رہا ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا لنگر بھی لوگ جو ان سے سکپ کر رہے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ہماری جانیں قربان ہے، نہ ہی ہم ان کی کسی چیز کو سکپ کرتے ہیں، لیکن بات یہاں پر ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی کی تعلیم ہے، اگر ہم انہیں پڑھیں، کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو اپنا مددگار ماننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی ہے جو ہمارا مددگار ہے۔ ہم نے جو بھی مانگنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو شروعات ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اور پھر آگے ہم اون شیخ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اون شیخ کو آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب بٹ کا بردر ان لا ہے، رجب بٹ کا سالہ صاحب ہے، لیکن ان کی بھی تھوڑی سی حرکتیں ایسی ہی ہیں، کیونکہ یہ رجب بٹ کو فالو کرتے ہوئے ولاگز تو بنا رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کریڈٹ جو سا ہے میں کیوان سلطان بٹ کو دیتا ہوں، حالانکہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ رجب بٹ کو دینا چاہیے۔ اگر یہ رجب بٹ کے سالہ صاحب نہ ہوتے تو ان کو کس نے دیکھنا تھا، بتائیں؟ کوئی ایسا خاص ٹیلنٹ آپ کو ان میں نظر آ رہا ہے کہ ایسا کوئی خاص ٹیلنٹ ہو جس کی وجہ سے لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں؟ نہیں، لوگ انہیں فالو اور سبسکرائب صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق رجب بٹ سے ہے، اور رجب بٹ کی وائف سے ہے، رجب بٹ کے بیٹے کے ماموں ہیں، رجب بٹ کے سالہ صاحب ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ میرا جو بھی مجھے فیم مل رہا ہے وہ کیوان سلطان بٹ کی طرف سے مل رہا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور ان کا نام اون شیخ ہے۔ اور یہ ویسے ایک کردار اچھا ادا کر رہے ہیں یہ کہ انہوں نے جو ان سے نا رجب بٹ کی وائف جب سے گھر آئی ہے اسے فل سپورٹ کیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی یہ بتانا ہے کہ اون شیخ کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ خیر، اب ہم واپس آتے ہیں یہ لنگر حسینی کے اوپر کہ آخر رجب بٹ نے جان بوجھ کے ایسا کیا؟ نہیں، رجب بٹ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے ان مسلک والوں کو چاہیے کہ توحید کا جو ان سا پیغام ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمام مسالک میں جو اہل حدیث مسلک ہے نا، توحید کے اوپر زور صرف انہوں نے دیا ہوتا ہے، باقی یا علی مدد یہ بھی کہتے ہیں، یا علی مدد بریلوی بھی کہتے ہیں، اور کچھ دیوبندی بھی کہتے ہیں یا علی مدد، حالانکہ یا اللہ مدد ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہم بہت 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 محبت کرتے ہیں، بہت عقیدت رکھتے ہیں، اور ہمیں انہی کی تعلیم ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ تو یہ عقیدہ اہل تشیع بھائیوں کو چاہیے کہ وہ آگے درست کریں،
تو یہ آج کی اپڈیٹس تھی ساری جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایسی بات لگی ہے کہ اون شیخ جون سا ہے وہ رجب بٹ کو نقل کر رہا ہے. اون شیخ رجب بٹ کے ولاگس کو فالو کرتے ہوئے اپنے ولاگس بناتا ہے اون شیخ. اس بارے میں آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ لکھ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرہ.